الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. چلا ہم کو راستہ سیدھا، راستہ ان کا کہ انعام فرمایا تو نے جن پر، نہ ان کا کہ غضب فرمایا گیا جن پر، اور نہ گمراہوں کا. اے اللہ اس دعا کو قبول فرمانا. تفسیر. یا اللہ ہمارا چلنا کیا اور ہم چل ہی کیا سکتے ہیں، بس اپنے کرم سے چلا ہم کو اس راستے پر جو تجھ تک پہنچا ہے، موجود بھی ہے، بالکل سیدھا بھی. وہ راستہ ان کا راستہ ہے جو آج نیا نہیں ہے، اس پر چلنے والے چلا کیے، اور ایسا سیدھا ہے کہ وہ تجھ تک پہنچے، اور ایسا پہنچے کہ انعام فرمایا تو نے جن کے خدا رسیدہ ہونے پر، اور تیرے انعام فرمانے ہی سے جانا کہ وہ راستہ اچھا ہے. وہ تیرے انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کا راستہ ہے، نہ ان یہودیوں اور یہود منشوں کا راستہ کہ قتل ناحق، توہین انبیاء اور ظلم کی وجہ سے غضب فرمایا گیا جن پر، اور نہ عیسائیوں اور عیسائیت نواز اللہ کو چھوڑ دینے والے گمراہوں کا، اور تیرے غضب فرمانے اور گمراہ قرار دینے ہی سے ہم نے جانا کہ یہ راستہ برا ہے. حاضرین، پچھلی آیتوں میں ہم نے سنا، جانا، پڑھا، اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ تمام تعریف ثابت ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، اور وہ تمام جہانوں کا پالن ہار بڑا رحمان ہے اور بڑا رحیم ہے، بڑی نرمی فرماتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ. اور محشر کے دن، قیامت کے بعد جو حشر کا میدان قائم ہوگا جہاں ساری دنیا جمع کی جائے گی، اس دن کا وہی مالک ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کہو کہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جب تم یہ مرحلے پار کر چکے، بتایا سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید میں جتنے بھی بیانات ہیں، جتنے بھی عقائد کا بیان ہوا ہے، ان سب کی بنیاد اس سورہ پاک میں اللہ رب العزت نے رکھی. تو جب اللہ رب العزت نے ہمیں سکھا دیا کہ اللہ رب العزت سے جب ہم کلام کرنا شروع کریں، اس سے کچھ مانگنا چاہیں، اس سے کچھ طلب کرنا چاہیں، تو سب سے پہلے اس کی تعریف و توصیف بیان کریں. اور کس طرح بیان کریں وہ بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے جب تم تمام تعریفیں میرے لیے مان چکو، جب تم مجھے رحمان تسلیم کر لو، جب مجھے تم رحیم تسلیم کر لو، جب تم مجھے ساری دنیا کا اور دنیا کے بعد ختم ہو جانے کے بعد پھر سے جب میں تمہیں پیدا کروں، اس دن کا بھی جب تم مجھے مالک مان لو اور میری ہی عبادت کرنے کا وعدہ کر لو اور مجھی سے مدد مانگنے کا وعدہ کر لو، تو کیا مانگو مجھ سے؟ یہ نہ مانگو کہ یا اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی دولت عطا فرما، ہمیں دنیا میں خوب مال و دولت سے نواز، دنیا کی عزت عطا فرما، بلکہ مجھ سے کیا مانگو؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہو اہدنا الصراط المستقیم، یا اے میرے رب ہمیں تو وہ سیدھا راستہ چلا. اور اس کا ترجمہ میں نے کل کچھ آیات کی تفسیر میں یہ کہا کہ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، حالانکہ پہلا پارہ جو ہے یہ حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ کا لکھا ہوا ہے، تو یہ فرمان حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ. تو حضور محدث اعظم ہند ترجمہ فرمایا آپ نے اہدنا الصراط المستقیم کا کہ چلا ہم کو سیدھا راستہ. اور اس کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت ہم ناتواں لوگ، کمزور لوگ،
ہم کیا جانیں کہ تیری طرف آنے والے راستے کو کس طرح طے کیا جاتا ہے؟ ہماری عقل و شعور میں یہ بات کہاں آنے والی ہے؟ وہ تو تیرے انبیاء اولیاء کو تو نے وہ سمجھ عطا فرمائی اور وہ تیری طرف چل کر گئے، اس راستے کو انہوں نے سمجھا۔ تو جب یہ دعائیہ کلمات ہیں تو حضور محدث اعظم اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں کہ اے اللہ چلا ہم کو وہ سیدھا راستہ جو تیری طرف پہنچتا ہے، جس پر تو نے اپنے انبیاء کو چلایا، اولیاء کو چلایا، صدیقین کو چلایا، صالحین کو چلایا۔ اس کے بعد وہ راستہ جس کے چلنے والوں پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت تک راستے تو پہنچتے ہیں، لیکن دو راستے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ابلیس کا راستہ ہے، جس پر چلنے والوں پر اللہ رب العزت انعام نہیں فرماتا، جس پر چلنے والوں پر اللہ رب العزت انعام نہیں فرماتا۔ اور ایک وہ راستہ ہے جو اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کے ذریعہ اپنے حبیب کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو راستہ بتایا اور سکھایا، وہ راستہ ہے وہی جس کے چلنے والوں پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا۔ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے حرام کو ترک کر کے حلال کو پسند کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو جھوٹ کو چھوڑ کر سچ کو پسند کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے بھائیوں کی حق تلفی کرنے سے بچتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اور مجھ سے میری طرف آنے کا وہ راستہ طلب کرو، مجھ سے میری طرف آنے کا وہ راستہ طلب کرو جس راستے سے مجھ تک آنے والوں پر میں نے انعام کیا، میں نے اپنی نعمتوں سے انہیں نوازا، میں نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی، میں نے ان کے لیے دنیاوی پریشانیوں کو دور کر دیا۔ اللہ رب حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ وہ راستہ ان کا راستہ ہے جو آج نیا نہیں ہے۔ یہ کسی نئے راستے کی بات اللہ رب العزت نہیں فرما رہا ہے، بلکہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اولیاء اللہ آئے، تمام اسی راستے پر چل کر اللہ رب العزت تک پہنچے، اور اللہ رب العزت کے کرم نے انہیں اس راستے پر چلایا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ ان کا کہ غضب فرمایا گیا جن پر، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ یا اللہ رب العزت ہمیں اس راستے پر نہ چلا کہ ہم تیری عبادتیں کرتے رہے۔ ابلیس اتنا بڑا عبادت گزار تھا اللہ رب العزت کا کہ روئے زمین کی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اعمال ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، عقیدے کی صحت کا ہم خیال نہیں رکھیں گے۔ ان آیات میں جتنی بھی ابھی تک گزری، اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ رب العزت نے اپنی عظمت بیان کی۔ سب سے عظیم تر اگر اس دنیا میں کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی، سب سے رحم، سب سے نرمی زیادہ برتنے والی کوئی ذات ہے اس دنیا میں تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لائق عبادت کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اگر کسی سے استغاثہ کیا جائے یا کسی کے ذریعے کوئی ایسی ذات ہے اگر کہ اس سے مدد طلب کی جائے تو وہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے عقائد کا بیان فرمایا کہ ان عقیدوں کے ساتھ جب تم میری طرف بڑھو گے تب تمہیں وہ راستہ عطا کیا جائے گا جس پر اللہ نے آنے والوں پر انعام فرمایا۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی طرف جانے والے دو طرح کے راستے ہیں۔ ایک تو وہ جو ظاہری طور پر بڑا خوبصورت ہے، بڑا سجا دھجا ہے، جسے لوگ نمازوں سے سجا رہے ہیں، جسے لوگ زکوٰۃ سے سجا رہے ہیں، لیکن یہ نمازیں، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ حج کی ادائیگی، یہ کلمے کا ورد کب ہمیں فائدہ پہنچائے گا؟ جب ہم اللہ رب العزت نے جن عقیدوں کو قائم فرمایا ان عقیدوں کے ساتھ ان عبادتوں کے راستے پر چل کر جائیں گے۔ اور اگر ہم ان عقیدوں کو چھوڑ کر، اس وحدانیت کے عقیدے کو چھوڑ کر اگر اللہ رب العزت کو کوئی ایک نہ مانے اور نمازیں پڑھتا رہے تو کیا اس کا نماز پڑھنا فائدہ مند ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی اللہ رب العزت کو ایک نہ جانے، اس کی عطا کردہ قانون پر ایمان نہ لائے، شریعت کو شریعت نہ سمجھے، اور اس کے باوجود
اپنے مال کا 2.5% نکالتا رہے تو کیا اس کی زکوٰۃ کی کوئی اہمیت ہے؟ کوئی اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر اللہ رب العزت کو اللہ نہ مانتا ہو، اپنا رب نہ مانتا ہو، اور سال بھر بھوکا رہے تو اس کے بھوکے رہنے کی کوئی اہمیت ہے؟ تو اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہم مومنین پر نعمت، انعام بنا کر بھیجا، احسان بنا کر بھیجا۔ تو اگر کوئی اس کو تسلیم نہ کرے اور لاکھ نمازیں پڑھتے رہے، لاکھ عبادتیں کرتا رہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وہ راستہ ہے کہ میرے حبیب سے عشق کرتے ہوئے، میرے حبیب کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے، میرے حبیب کے علم غیب کا اقرار کرتے ہوئے، ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے جب تم میری طرف آؤ گے تو یہ وہ راستہ ہے جس پر چلنے والوں پر میں نے انعام فرمایا، اور تم مجھ سے اسی راستے پر خود کو چلانے کی طلب کرو، مجھ سے یہ دعا مانگو کہ میں تمہیں اس راستے پر چلاؤں، ورنہ دنیا میں بہت سے ایسے راستے ہیں جس پر لوگ چل کر مجھ تک پہنچنا تو چاہتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے وہ مجھ تک پہنچتے نہیں بلکہ وہ میری ناراضگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ویسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے، اور اس میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں، خامی رہ گئی ہو، اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے۔ الفاتحہ علی حضرت النبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔